اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ یہی حروف یہ تکسیر کر کے شین کا حرف جیسے تکسیر کر کے کوئی شخص ہے جس کو آپ بلانا مطلوبہ شخص کو آپ بلانا چاہتے ہیں، مطلب بیٹا گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا، اب آپ چاہتے ہیں بیٹا واپس آ جائے، بیوی ناراض ہو کے میکے بیٹھ گئی، اب شوہر چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، یا یہ کہ میاں ناراض ہو کے نکل کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اب بیوی چاہتی واپس آ جائے، تو کوئی بھی ایسا جائز رشتہ کہ وہ جو اس کو واپس بلانا مطلوب ہو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے، لیکن اس کو ایک خاص طریقے سے لکھنا ہے۔ مطلب شین ہے، شین کے 3 حروف ہیں نا، اس کو تکسیر کرنی ہے، توڑنا ہے، شین یا اور نون، شین ہے۔ اب شین لکھنے کے بعد اس آدمی کا جو نام ہے اس کی تکسیر کرنی ہے، بس اس کا نام زبیر ہے، تو میں نے زبیر والی مثال دی ہے اس نقش کے اندر جو اسکرین پہ آ رہا ہے۔ شین کے بعد اس کا پہلا حرف لکھے زا، زبیر کا، اس کے بعد شین کا دوسرا کیا یا لکھا، یا کہ زبیر کا با لکھیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا نون لکھیں، شین والا، نون لکھنے کے بعد اس کا جو ہے تیسرا حرف یا، زبیر یا لکھیں اور اس کے ساتھ را لکھ دیں، کیونکہ شین کے تو پورے ہوگا، اب رکھ دیں، یہ بن گئی۔ اس کے بعد ڈیش دے دیں اگر آدمی زیادہ ہیں، اب میں نے وہاں زبیدہ کی مثال دی ہوئی ہے، اسے شین لکھیں، زبیدہ کا زا لکھیں، پھر شین والا یا لکھیں، ٹھیک، یا کے بعد زبیدہ کا با لکھیں، پھر اس کے بعد پھر شین والا یا لکھیں، پھر زبیدہ کا دال اور ہا لکھیں، تو بن گیا زبیدہ، ٹھیک۔ تو یہ زبیدہ۔ اب یہ 2 بندے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندے جو واپس بیٹا بیٹی ناراض ہو کے چلے گئے، اس کو یہ اسی تانبے کی تختی کو پر ہی کندھا کرنا ہے، کندھا کر کے آگ کے اندر اس کو تپانا ہے، گرم کرنا ہے، کسی چمٹے سے پکڑ کے آپ جی آگ جلا لیں، اس کے اوپر تختی کو یوں کر لیں اور وہ تپے گی، گرم ہوگی، ادھر یہ تختی گرم ہوگی، ادھر جناب وہ جو ہے مطلوبہ شخص بے قرار ہو کر دوڑ کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ امیزنگ۔ بیٹی کہ جی امی میں آ گئی۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، یہاں امریکہ میں عورت نے کیا تجربہ، پاکستان سے میاں امریکہ واپس پہنچ گیا جو 4 مہینے سے نہیں آیا تھا، اور آ کے گھر میں کھڑا کہتا ہے پتہ نہیں میں کیوں آ گیا بھائی، یہ کیا مجھے کوئی آفت عذاب تھا، میں آ کیوں گیا؟ تو بیوی نے مجھے کال کی تو یہ کھڑا یہ حیران ہو رہا کہ میں آ کے کیوں گیا بھائی؟ تو بیوی کہتے میں نے کہا جب آ گئے ہیں تو اب سکون اور اطمینان سے بیٹھے نا، یہاں 4 مہینے سے وہاں کیا کر رہے تھے پاکستان میں؟ تو مطلب ہے کہ اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ یوں بندہ کھنچ کے پہنچ جاتا ہے، اس کو بعد میں سوچتا ہے یار میں آ کیسے گیا۔ یہ اللہ نے اس حروف تاجی میں ایسی تاثیر رکھی ہے شین کے اندر۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جائز مقصد کے لیے کرے، لیکن حرام ناجائز مقصد کے لیے ایسی حرکت کرے گا تو الٹا وبال ہوگا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ ہے کہ ان کی تاثیرات آدمی پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے، اب وہ یہ مربع یا یہ تختی کا اتنی تکلف کرنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے کا ذوق ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے 4 حروف شین والے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، یا شاکرو، یا شکورو، یا شہیدو، یا شدیدو۔ یہ 4 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، لہذا ان 4 ناموں کو 313 دفعہ روز ورد کرے، اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پڑھ کے جو بھی اپنا مقصد ہے وہ اس مقصد کی دعا کر لیا کرے۔ ان سارے مقاصد میں کوئی مقصد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے، اور کسی کی محبت کو الفت کو کھینچنا ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنا تابع کرنا ہے، یہ ساری تاثیرات اس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا وہ 4 ناموں کا ورد کیا کرے، اور 92 ڈیز یعنی 92 دن پابندی سے ورد کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو کامیابی ہوگی۔ اور خواتین مخصوص ایام میں بھی اس کا ورد کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر کے لیے جو پاکی شرط نہیں ہے، وضو کر کے بیٹھ جائیں اور 313 دفعہ پڑھیں، بلا ناغہ 92 ڈیز پورا کر لیں، انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر ہے۔